جو بھی عالم دین سٹیج پہ کھڑا ہو کے کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہو کے دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا وہ ٹھیک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو۔ یہاں پہ فرقہ بازی کی ایک ایسی ہوا پھیلا دی گئی ہے کہ سٹیج کا استعمال صرف گالی گلوچ کے لیے رہ گیا ہے۔ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور سٹیج پہ کھڑا ہو کے دوسرے مسلمانوں کو گمراہ کہنا، ان کو کافر کہنا، ان کو گالی دینا، اگر آپ کو ان کی اتنی ہی زیادہ فکر ہے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے، اپنے اخلاق سے عملی طریقے سے ان کو بہتر کرنے کی جو ہے نا کوشش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا امتی کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ رسی جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا امتی کے ہاتھ میں ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو پھر کیوں بٹے ہوئے ہو فرقوں میں؟ امت کے اکٹھے ہونے کا وقت ہے۔ میں بالکل ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، جو دوست احباب یہ بات سن رہے ہیں، جہاں تک پیغام جا رہا ہے، جتنا مرضی بڑا وہ رتبہ رکھنے والا بندہ ہے، جتنا مرضی بڑا وہ عالم دین ہے، جتنے بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ مفتی ہے، وہ مفتی اعظم ہے، اگر وہ ممبر پہ بیٹھ کے دوسرے مسلمان کو گالی گلوچ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، نفی کریں اس کی، ایسے لوگوں کی نفی کیجئے، تفرقہ پھیلانے کا جو سبب بن رہے ہیں ان کی نفی کیجئے، اور امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ جو بھی کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، علماء جو سٹیج پہ آتے ہیں، جو کسی پروگرام میں آتے ہیں اور وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صرف ہم حق سچ پر ہیں، باقی سب غلط ہیں، کافر ہو گئے ہیں، خارج ہو گئے ہیں، ان کی نفی کیجئے، امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، دوسرے جو ہیں وہ گمراہی پر ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجئے۔ اگر ہم مل کر چلیں گے، دوسروں کی جو اچھائیاں ہیں ان کو بیان کیجئے، اپنی اچھائیاں ان کے سامنے رکھیے، اور اچھائیوں کو آگے لے کے ایک پوری دنیا میں خوبصورت گلدستہ بنا کے پیش کیجئے۔ پھر دیکھیے کیسے امت کے جو اوپر ایک عذاب ہے، جو ایک امت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہونے کی وجہ سے مظلوم بنی ہوئی ہے، ظلم کی چکی میں پس رہی ہے مختلف جگہوں پر، اس سے ہم کیسے باہر آتے ہیں۔